جی یہ ساتھ ہی ضلع قصور کا علاقہ ہے پھول نگر، وہاں پہ ان کے رشتے دار ہی ہیں، غالباً کزن ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، تو ان سے شادی ہو رہی تھی اور یہ پسند کی شادی تھی. تو بالکل عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو کہ شاید پسند کی شادی ہے، اس کو تو گھر کا کوئی فرد جیسے ماں یا کوئی اور بہن بھائی یا باپ کوئی بھی وہ اس چیز کو پسند نہیں کی یہ شادی یہاں پہ، تو اس چیز کو بھی یا اس چیز کو اپنی عزت بچانے کے لیے عمومی طور پہ جہالت لوگ اس طرح کے قدم، یہ بھی ایک ممکنات میں سے. ان کا یہی کہنا تھا گھر والوں کا جی کہ ہمیں جب آواز آئی تو ہم نے سمجھا کہ کوئی غبارہ پھٹ گیا ہے یا کوئی کمپریسر کے پھٹنے کی آواز ہے. تو اور جب ہم نے اٹھے ہیں تو تب تک ہمیں کوئی شخص نظر نہیں آیا، جو کہ بہت ہی ان لائکلی ہے کہ جب آپ ویپن کے چلنے کی آواز فوراً ہی ایک گونج پیدا کرتی ہے، اور کلوزڈ یعنی جو کمرے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا گھر ہوتا ہے جہاں پہ چار دیواری ہو تو وہ آواز زیادہ زور کی پیدا ہوتی ہے بنسبت کھلے میدان میں کھلی جگہ پہ ہونے والے فائر کی. تو یہ چونکہ بالکل کلوز گھر ہے، وہاں پہ فائر کی آواز سے یہ سمجھنا اگر آواز آ گئی ہے تو پھر جو کمرہ ہے کمرے سے لے کے باہر تک آنے میں کوئی 2-4-5 سیکنڈ لگتے ہیں. تو جس نے آواز سن لی تو وہ 3-4-5 سیکنڈ میں اس کا مطلب وہ اٹھ چکا ہے وہ گھر کا فرد، تو وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو محسوس کرے گا کہ کوئی بندہ یہاں سے موو کیا. تو روٹین کی پھر سٹوری ہے، تو ہم لہٰذا ہم چونکہ گھر والے ہیں اس لیے جب تک ٹھوس شہادتیں ہمارے پاس نہیں آ جائیں تب تک ہم کسی بھی موقف کو رد نہیں کر سکتے. ہم بات بھی سنیں گے ان کی، اور اگر ان کو کسی پہ شک ہے یا کسی کے اوپر کوئی اظہار ہے اس بات کا کہ یہ کوئی آیا ہو سکتا، ہم ان کی بات کو بھی تفتیش میں شامل تفتیش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا جی. بڑے ہی دل خراش واقعہ ہے. ایک بچی ہے سعدیہ نامی جس کی عمر 33 سال ہے اور اس کی آج شادی ہونی تھی. کل مہندی کا فنکشن تھا، رسم حنا تھی جیسے عموماً شادیوں سے پہلے ہوتا ہے. تو آج صبح اطلاع ملی پولیس کو کہ اس بچی کو کوئی نامعلوم شخص مرڈر کر کے چلے گئے. تو یہ بڑی اس طرح کی خوشی کے موقع پہ اس طرح کی کسی کی قیمتی جان چلے جانا، اور وہ بھی دلہن جس کی شادی ہے، یہ بڑا ہی انتہائی دل خراش اور پریشان کن واقعہ. مقامی پولیس فوراً موقع پہ پہنچ کے اور جو شواہد اکٹھے کیے اس سے جو 15 کی کال پہ بتائی جانے والی سٹوری سے حالات برعکس نظر آ جانا. تو پولیس نے اپنی تحقیقات شروع کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ فورینزک ایویڈنس ہوتی ہے. پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی ٹیم کو بلایا گیا، اور جب انہوں نے ایویڈنس دیکھنا شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ شاید جو قتل ہے بچی کا یہ کسی باہر والے شخص نے نہیں کیا، یہ ہو سکتا ہے گھر سے ہی کوئی انوالو ہو. اسی دوران میں ہم نے اپنی تحقیقات کا دائرہ، کیونکہ پولیس کا جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے وہ کسی ایک چیز پہ فوکس کر کے نہیں چلتے، کیونکہ کوئی بھی امکان ہو سکتا ہے. تو انہی امکانات کے تحت ہم نے جو بازار کے اور گلی کے کیمرہ جات تھے ان کو چیک کیا کہ آیا کوئی شخص ایسا تو نہیں آیا جو گھر میں آ کے گھسا ہے اور اس نے بچی کو مرڈر کرنے کے بعد بھاگ گیا. تو ویڈیو فوٹیج جب دیکھنے پہ پتہ چلا تو وہاں پہ ایسی کوئی موومنٹ نہیں تھی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا یہ ارلی مارننگ غالباً 5 بجے کے قریب ہوا. تو اس وقت میں عمومی طور پر آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لوگ سوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی آمد و رفت ہوتی بھی ہے تو صرف مسجد میں جانے یا آنے والے لوگوں کی، یا کسی نے کوئی اکا دکا کوئی شخص کسی اپنے کام پہ جا رہا ہے یا کسی سلسلے میں جا رہا ہے تو وہی صرف نظر آتا ہے. تو اس میں بھی واضح ہوا ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو جس سے پھر ہمارا شک مزید جو کنفرمیشن کی طرف چلا گیا کہ باہر سے اگر کوئی نہیں آیا تو ظاہری بات ہے پھر گھر سے ہی کوئی شخص ہو سکتا ہے. انہی تحقیقات کو مزید جب ہم نے آگے بڑھانا شروع کیا تو بالکل گھر کے ساتھ، اب یہ گھر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک چھوٹا گھر ہے، یعنی تقریباً کہہ لیں آپ 3 مرلے کا گھر ہوگا اپروکسیمیٹلی، اور اس میں نیچے ایک کمرہ ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے جس کو ہم بیٹھک کام عمومی زبان میں کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا گیراج ہے اور لیونگ روم کے ساتھ ہی اٹیچ کچن ہے. تو وہ جس کمرے میں مرڈر ہوا ہے وہ بالکل یعنی آپ کہہ لیں کہ گیراج سے بھی نظر آتا ہے، لیونگ روم سے بھی کمرہ نظر آتا ہے، اس کی انٹرنس کھلتی ہے،
وہ ایسا گھر کا حصہ نہیں ہے کہ جو جس کی ایکسیس کسی دوسری طرف سے ہو یا وہ باقی گھر سے اس جگہ کو دیکھا نہ جا سکتا ہو یا پتہ نہ لگ سکتا ہو. اور شادی کا دن تھا تو شادی کے دن میں مہمان آئے ہوتے ہیں تو زیادہ مہمانوں کی صورت میں لوگ بہت کیا کہتے ہیں تنگ ہو کے بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک دو دن کی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح اس کمرے میں اس بچے کی سسٹرز بھی سو رہی تھیں, باہر اس کی والدہ بھی سو رہی تھیں, اور جو گیراج ہے وہاں پہ گیراج میں اس کے والد صاحب بھی وہیں پہ موجود تھے, سو رہے تھے. تو یہ پھر جو ساری کے سارے کرائم سین کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اگر باہر کا کوئی شخص آ جائے تو چلے آ تو سکتا ہے وہ, لیکن اگر اس نے مرڈر کیا ہے, مرڈر کرنے کے بعد وہ جاتے ہوئے تو گولی کی آواز کوئی سنے گا تو کوئی نہ کوئی تو اٹھتا ہے, اور اس کو جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی دیکھے گا یا کسی کو احساس تو ہوگا کہ یار یہاں سے کوئی گزرتے ہوئے جا رہا ہے. تو پھر مزید جب ہم نے چھان بین کی تو ساتھ ہی گھر کے ساتھ ہی ایک خالی پلاٹ ہے, اس خالی پلاٹ میں ہمیں جو ایک پسٹل برآمد ہوا, اور ساتھ ہی جو ساتھ والی چھت ہے وہاں پہ جب جا کے دیکھا تو ایک میگزین ملا. تو ہمارا کبھی شبہ یہی ہے کہ یہ شاید ویپن آف افینس ہی ہے جس کو مرڈر کرنے کے بعد پھینک دیا گیا. لیکن چونکہ یہ تحقیقات جو انویسٹیگیشن ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی تو یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ کیا یہ وہی اسلحہ تھا جو استعمال ہوا ہے. لیکن ہمارا بڑا چونکہ یہ سراؤنڈنگس میں ہی ملا ہے اور اسی وقوعے کے کچھ عرصے بعد ہی یہ انویسٹیگیشن ٹیم نے, فورینسکس ٹیم نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے, تو اس سے بھی ہمارا شک اور مزید بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جو گھر کا کوئی شخص انوالو